بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا عارف باللہ مرشدنا و شیخنا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام اللہ فیوضہم کا یہ کلام معرفت محبت جس کا عنوان ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحابہ عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحابہ عالم ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. اور بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں بلا استحقاق عطا فرمائی ہیں اور بہت سارے تحفے دنیا میں ملے ہیں، لیکن سب سے عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمت، سب سے عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا تحفہ وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں اپنی محبت عطا فرمائی اور اپنا درد محبت عطا کیا ہے. میرے دوستو، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہاڑوں کے متعلق فرشتے کو بھیج کے پوچھا تھا اور بتلایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیں اور آپ کو خوب مالدار بنا دیں. گویا دنیا کے عیش و عشرت کے تحفے آپ کو ہم دے دیں اگر آپ تیار ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. ایک دن مجھے ملے کھاؤں پیوں اور شکر ادا کروں اللہ کا، اور ایک دن مجھے نہ ملے تو میں صبر کروں اور فقراء کے ساتھ مجھے مشابہت حاصل ہو. اس طرح میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اس لیے میرے دوستو، گارے مٹی پانی کی یہ چیزیں اور دنیا کے ہزاروں سینکڑوں قسم کے جو تحفے اور گفٹ ہیں، یہ تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے حضرت والا نے ایک شعر میں فرمایا کہ یہ اصلاً ایمان والے کے لیے ہے نہیں. استعمال تو کرے لیکن اصلاً یہ غیروں کو دیے گئے، کافر و مشرک کو دیے گئے. کیوں؟ تاکہ وہ دنیا کی ان رنگ رلیوں میں لگ کر اور پھنس کر اور الجھ کر انہی کا ہو کے رہ جائے. اور اللہ نے اپنے خاص الخاص انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ درد دل کا تحفہ عطا فرمایا، یعنی ایسی کامل بندگی عطا فرمائی کہ ہر رات کو اٹھ کر روزانہ دنوں رات میں وہ اللہ کے سامنے فریاد کرنے والے ہوتے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے
والے ہوتے اور ہر قدم پر اپنی ساری ناجائز خواہشات، سارے دل کے ارمان قربان کر کے میرے دوستو دل پر غم اٹھا کے اللہ کو راضی کرنے والے، یہی وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے، بوریے پہ بیٹھنے والے، مکان کچا، مکان کا ٹھکانہ نہیں، لمبے چوڑے ڈائننگ روم، سٹنگ روم، سلیپنگ روم، کچن، باتھ روم، یہ وہ لمبے چوڑے یہ سب سسٹم ان کے گھروں میں موجود نہیں ہیں، لیکن جب ان کے پاس آپ بیٹھو تو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کو میں بھول گیا ہوں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دل کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص یہ تحفہ اپنے خاص چہیتے پیارے لاڈلے بندوں کو دیتا ہے۔ اسی سے میرے دوستو حقیر یہ عرض کیا کرتا ہے حضرت والا کے جو شعر میں ہے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کیوں کی؟ ان کو عیش آب و گل دیا، ساری دنیا کے عیش و عشرت کی چیزیں، بہترین گاڑی، شاندار قسم کے روڈ، سیل فون، لیٹسٹ کمپیوٹر اور دنیا کی ساری زیب و زینت اور انجوائے اور مزوں کی سب چیزیں کیوں ان کو دی اور اپنے خاص بندوں کو یہ کیوں نہیں دی؟ آگے حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ درد دل دیا تو کیا ملا اور ان کو سارے مزے کی چیزیں دے دی تو کیوں ایسا کیا، اللہ نے یہ تقسیم کیوں کی؟ حضرت جواب دیتے ہیں ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ اللہ والوں کو ظاہری چیزیں نہیں دی گئی میرے دوستو، ان سے خالی رکھا گیا، لیکن اس حالت میں بھی اللہ نے قلب میں جو سکون کا دریا بہایا، جو آرام، چین، سکون، عزت، قدر، منزلت جو اللہ والوں کو عطا کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو عطا کی، آپ دیکھو گے وہ ان کو نہیں ملی، ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کا نصیب ہے یہ۔ تو میں اسی سے عرض کیا کرتا ہوں میرے محترم دوستو، آج ہم یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ دیکھیں، ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی اور محبت والا سلوک کر رکھا ہے یا دشمنوں والا سلوک؟ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو سلوک کیا کہ اس کو، اپنے محبوب کو اور اپنے محبوبین کو اللہ نے اپنی محبت کا تحفہ دیا، ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک کیا یا دنیا کے گارے پانی اور مٹی کا بنا کے رکھ دیا ان کو اور ان کی ساری صلاحیتیں اس پر لگا کے ختم کر دی؟ اگر میرے دوستو ویسا ہے تو کل جب سر پکڑ کے ہم بیٹھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، انہیں کچھ نہ کہنا چاہیے، سب سے بڑا ظلم ہم نے کیا کہ ہم نے خود اولاد کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دین اور دینداری، نیک اور نیکی، اللہ والوں کے پاس آنا جانا تاکہ ان کے دماغ کا رخ، عقل کا رخ، مزاج اور طبیعت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر اور وہ صحیح ہو۔ اس کے بعد میرے دوستو دنیا کے جو کام ہے، جو مشغلہ ہے، جیسے چاہے وہ جس طرف چاہے جو مناسبت ہو کرے، لیکن پہلی چیز یہ ہے، اس کو حضرت والا فرماتے ہیں، یہ اللہ کے بندے عیش و عشرت کی چیزیں نہ رکھتے ہوں میرے دوستو، لیکن رات کو جب چٹائی اور مصلے پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے آہے بھرتے ہیں، ان کو وہ لطف آتا ہے کہ میں نے حضرت والا کی کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا قال الجنید، تکملہ فتح الملہم میں نہیں، فتح الملہم میں علامہ شبیر عثمانی نے یہ بات لکھی، وہاں سے میں نے نقل کیا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، جو راتوں والے ہیں، راتوں کو مزے لینے والے،
اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر اللہ کرنے والے، ان کو جو مزہ رات میں آ رہا ہے، یہ کھیل تماشے، ٹی وی، ویسیار، انٹرنیٹ اور ادھر ادھر کی خرافات میں لگنے والے سمجھ رہے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے، ان کو مزے اور لذت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھنی ہو تو وہاں آ کے دیکھو۔ اور اسی میں حضرت نے علامہ شبیر عثمانی نے یہ قول لکھا کہ اگر یہ ملوک و سلاطین ہمیں جان لے کہ ہمیں کیا مزہ ہے، لجادلونا علیہا بالسیوف، تلواروں سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے کہ یہ ہمیں دو اور سلطنت ہماری لے لو، یہ مزے جو تم لوٹ رہے ہو راتوں کو ہمیں دے دو، یہ لے لو، سلطنت تمہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے حضرت والا کا ایک عجیب و غریب ملفوظ اور ارشاد حضرت میر صاحب نے سنایا، اور احقر نے اس کو کتاب کے ٹائٹل پہ شروع پہ لکھ دیا ہے۔ وہ کیا؟ تاریخ میں اس کی تو بے شمار مثالیں مل سکتی ہے کہ ملوک و سلاطین اور امراء و حکام نے اپنی سلطنتوں کو ولایت لینے کے لیے اور اللہ سے نسبت لینے کے لیے قربان کر دیا ہو، لیکن اس کی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی ولی کامل صاحب نسبت مع اللہ نے اپنی ولایت و نسبت کو حکومت پر قربان کیا ہو، اس کی ایک مثال نہیں ملتی۔ میرے دوستو، اللہ کے ساتھ بندے کو فریادیں کرنے میں اور دعا اور مناجات کرنے میں جو لطف اور مزہ، اور یہ ایام رمضان کے مہینے کے ایام چل رہے ہیں، ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دعا ہمیں دی ہے، حضرت والا کی کتاب میں موجود، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، انک عفو بھی ہے اور بعض روایتوں میں کریم بھی ساتھ میں آیا ہے، اے اللہ آپ عفو ہیں کثیر العفو، حضرت نے تفسیر فرمائی بہت زیادہ معاف کرنے والے، اور کریم بھی آیا، کریم، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کسی دن دوسرے دن تفسیر کروں گا، چونکہ ابھی وقت کم ہے۔ حضرت والا نے 4 معنی ملا علی قاری کے حوالے سے اس کے بیان فرمائے۔ حضرت کی ہر بات حوالے کے ساتھ الحمدللہ مدلل ہوتی ہے۔ کیپ ٹاؤن کے ایک عالم مجھے ملے، ہمارے ہاں کیپ ٹاؤن اس طرف اس سلسلے کے، ہمارے سلسلے کے لوگ کم ہیں، لیکن ایک عالم ملے دیوبند کے فاضل، کہنے لگے کہ حضرت حکیم اختر صاحب کی تصوف اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہر بات مدلل پیش کرتے ہیں، کہیں روح المعانی کا حوالہ، ملا علی قاری کا حوالہ، کہیں دوسری کتابوں کا حوالہ، لیکن مدلل ہوتی ہے۔ حضرت نے 4 تفسیریں ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کریم ہیں، نالائقوں کو بلا استحقاق دیتے ہیں، المتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، اور المتفضل علینا بدون مسئلۃ وسوال، اور المتفضل علینا فوق ما نتمنى، اور المتفضل علینا ولا يخاف نفاذ ما عنده۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں بلا استحقاق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں بغیر سوال کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں جتنی ہماری تمنا ہے نا اس سے کہیں زیادہ دیتے ہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو آئے تھے یہاں مجلس میں، گاڑی کی چابی لیے ہوئے تھا میرا بھائی، میں نے سوچا ذرا چابی لے لوں، آگے بیٹھ گیا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ آج ساری خرافات اور ساری زندگی کی جو گناہ اور ظلمتوں کا آج مجھے صفایا ہونا ہے، اور مجھے توبہ کر کے اللہ اپنا بنانے والے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے میرے دوستو فوق ما نتمنى، ہم تمنا بھی نہیں کرتے، اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور اللہ ایسے کریم ہیں کہ ایسا دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو خزانے ان کے ختم ہونے سے ڈرتے نہیں ہے، دیتے جاتے ہیں جی۔ کوئی یہ سمجھے اللہ نے اگر 10 کو ولایت دے دی، 20 کو دے دی، 50 کو، کراچی میں 100 آدمیوں کو اپنے مقربین سے بنا لیا، تو اب زیادہ کو بنائیں گے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں میرے دوستو۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ آج کی اسی مجلس میں، اسی گھڑی میں آپ ہمیں اپنی ولایت صدیقین کے خط منتہا پر جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت سے پہنچا دے، اور اللہ سب کے قلب کو وہ صفائی، وہ تزکیہ، وہ جلا عطا فرما دے جو آپ نے اولیاء صدیقین کو عطا فرمایا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور جب دعا کرو میرے دوستو، ایک بات عجیب بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہے، کہنا چاہیے یا اللہ میں مجلس سے اٹھوں گا نہیں جب تک آپ مجھے دیں گے نہیں، میں جاؤں گا نہیں یہاں سے جب تک دیں گے نہیں، اور پھر کہنا چاہیے اللہ جب میں کسی مخلوق کے در پہ جا کے اس طرح پڑ جاؤں تو کچھ دے کے وہ بھی روانہ کرتا ہے، تو میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، ہٹنے والا نہیں ہوں جب تک آپ نہیں دیں گے۔ دیکھو گے آپ کے ادھر آپ کی ہاتھ پھرے، مناجات ختم، قلب میں ایک سکون آ گیا۔ حکیم الامت نے لکھا ہے بس یہ قلب کا سکون دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی اور آپ کو مطلوب مل چکا ہے۔
تو یہ عجیب و غریب حضرت کا شعر ہے کہ بہت تحفے ملے دنیا میں، لیکن کیا کہوں اے دل جو اس راہ سے گزرے نا اور وہ دیکھے کہ وہ تمناؤں کا ایک عظیم الشان دریا تھا، کہاں گیا میرے دل سے؟ اب تو کوئی تمنا نظر نہیں آتی، ساری چھٹ کے چلی گئی۔ جب اس راہ سے گزرے میرے دوستو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ کسی کو اپنا ولی بنا دے اور ولایت کاملہ صادقہ تامہ کسی کو حاصل ہو جائے۔ اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، اور خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، اور ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، اور ہماری خاک اس لمحے میں گرش کے فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں گرش کے فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے۔ یہ اشعار حضرت والا کے 9 رمضان مبارک کو حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔